ڈال دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، ہم ہدایت الصرف پڑھ رہے تھے۔ اس کا پہلا سبق ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل اس کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ اس سبق میں لفظ کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کی جائے گی۔ سبق کا مختصراً خلاصہ سماعت فرمائیں۔ لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ اصطلاحی اعتبار سے لفظ کہتے ہیں جس کا انسان تلفظ کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے موضوع، ایک ہے مہمل۔ موضوع کا دوسرا نام ہے مستعمل، ٹھیک ہے۔ بامعنی لفظ کو، جس لفظ کا کوئی معنی ہوتا ہے، جو لفظ کسی معنی پر دلالت کرتا ہے اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں، اور جو لفظ کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا، جس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یعنی بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں۔ بامعنی لفظ کی یعنی موضوع کی، مستعمل کی دو قسم ہے، ایک ہے مفرد، ایک ہے مرکب، ٹھیک ہے۔ مفرد اکیلے موضوع لفظ کو کہتے ہیں، مرکب ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، تو آئیے کتاب سے پڑھتے ہیں۔ دوسرا سبق، لفظ کی تعریف اور اقسام۔ سب سے پہلے لفظ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کی تعریف، اس کا لغوی معنی ہے پھینکنا۔ لفظ کا لغوی معنی کیا ہے؟ ڈکشنری کے اعتبار سے لفظ کہتے ہیں پھینکنے کو، اور اصطلاح میں ما یتلفظ بہ الانسان، یعنی لفظ وہ شے ہے کہ جس کا انسان تلفظ کرے۔ اصطلاح میں لفظ سے مراد کیا ہے؟ جس کا انسان تلفظ کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ اس کا لغوی معنی ہے پھینکنا، اور اصطلاح میں ما یتلفظ بہ الانسان، یعنی لفظ وہ شے ہے کہ جس کا انسان تلفظ کرے۔ اگر ہو سکے تو عربی کی یہ عبارت یاد کر لیں، ما یتلفظ بہ الانسان کو لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لفظ کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ لفظ کی اقسام، لفظ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مہمل، نمبر دو مستعمل۔ مستعمل کا دوسرا نام موضوع بھی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک مہمل۔ مہمل کسے کہتے ہیں؟ مہمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ مہمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں، جیسے ویز، اوٹی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ویز کا کوئی معنی نہیں ہے اس لیے یہ مہمل ہے۔ اس طرح اوٹی کا بھی کوئی معنی نہیں ہے، اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے یہ کیا ہے؟ مہمل ہے۔ نمبر دو مستعمل۔ مستعمل با معنی لفظ کو کہتے ہیں، جیسے میز، روٹی وغیرہ۔ دیکھیں، میز اور روٹی ان دونوں کا معنی ہے، میز کا بھی ایک معنی ہے، روٹی کا بھی ایک معنی ہے جسے ہم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہیں یہ با معنی لفظ ہیں، انہیں مستعمل یا موضوع کہیں گے۔ پھر لفظ مستعمل کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ لفظ مستعمل کی اقسام، اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب، ٹھیک ہے۔ اچھا، مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ نمبر ایک مفرد، وہ اکیلا لفظ جو اکیلے معنی پر دلالت کرے۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد وہ اکیلا لفظ جو اکیلے معنی پر دلالت کرے، اسے کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ مفرد کہتے ہیں اس اکیلے لفظ کو جو ایک معنی پر دلالت کرے، اور اسے کلمہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے زید، زید ایک لفظ ہے اور یہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، ذات زید پر دلالت کرتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ مفرد۔ نمبر دو، لفظ مستعمل کی دوسری قسم ہے مرکب۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب وہ لفظ جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کر بنے۔
جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کر بنے اسے مرکب کہتے ہیں. جیسے اللہ واحد، دیکھیں اللہ ایک لفظ ہے، واحد ایک لفظ ہے، تو یہ جو ہے دو لفظ سے مل کر بنا ہے، اس لیے یہ مرکب کہلائے گا. ٹھیک ہے، اللہ واحد، اللہ ایک ہے. آگے پھر انشاءاللہ عز و جل مرکب کی اقسام بیان کی جائے گی. اب ادھر دیکھیں نقشے کے طور پر یاد کرنے کے لیے آسان ہوگی، اس لیے مصنف نے نقشہ بنا دیا ہے. دیکھیں سب سے پہلے لفظ لکھا ہوا ہے، اس کی دو قسم بنائے ہیں، بے معنی با معنی. لفظ یا تو بے معنی ہوگا یا با معنی ہوگا، یعنی لفظ یا تو ایسا ہوگا جس کا کوئی معنی ہوگا یا لفظ کا کوئی معنی نہیں ہوگا. اگر لفظ بے معنی ہو، اگر لفظ کا کوئی معنی نہ ہو تو وہ مہمل ہے، اور اگر لفظ با معنی ہو، لفظ کا کوئی معنی ہو، لفظ معنی پر دلالت کرے تو اسے مستعمل کہتے ہیں. پھر مستعمل کی دو صورتیں ہیں، ایک کلمے پر مشتمل ہے یا ایک سے زائد کلمہ پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی مستعمل ہو یا تو وہ ایک کلمے پر مشتمل ہوگا یا ایک سے زیادہ کلمات پر مشتمل ہوگا. اگر ایک کلمے پر مشتمل ہو تو وہ مفرد ہے، اور اگر ایک سے زیادہ کلمات پر مشتمل ہے تو یہ مرکب ہے. دلیل حصر کے طور پر اسے آپ یاد کر سکتے ہیں. نیچے دیکھیں صیغے کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ کلمے کی وہ شکل جو حروف و حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہو. جو شکل، کلمے کی جو شکل حروف حرکات اور سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے اسے صیغہ کہتے ہیں. اللہ و رسولہ اعلم. انشاءاللہ عز و جل آئندہ سبق میں کلمے کی تقسیمات پڑھیں گے.